نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم صدر مجلس، سامعین گرامی، بطور طفل مکتب مختصر وقت میں اس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء ہونے کا اعزاز حاصل ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت و اعزاز میں سے چند ایک کا ذکر کرنا چاہوں گا جن سے بات آشکار ہو جائے گی کہ مقدر ہے جداگانہ میرے صدیق اکبر کا. صرف سیدنا صدیق اکبر ہی وہ ہستی ہیں جن کے صحابی ہونے کو قرآن کریم نے واقعے کی صورت میں ذکر فرمایا ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی وہ وقت قابل ذکر ہے جب غار ثور میں دو میں سے دوسرے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی و صحابی کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سیدنا صدیق اکبر کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ ان کی اولاد اور والد سمیت چار پشتیں نہ صرف مسلمان تھیں بلکہ صحابیت کا شرف بھی رکھتی ہیں. نواسے عبداللہ ابن زبیر ہو یا بیٹا محمد، بیٹی عائشہ اسما ہو یا والد ابو قحافہ، سب صحابہ ہیں. یہ شرف تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے صرف ابو بکر صدیق کو حاصل ہے. صدیقیت کی شان یہ ہے کہ اس وقت تصدیق کی جائے جب ساری دنیا حقی مخالفت پر تلی ہو. سیدنا صدیق اکبر کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ ابتدا میں پوچھنے والوں نے واقعہ معراج کے متعلق اس طرح پوچھا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں ایک رات میں بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمان پر گیا، پھر وہاں سے واپس آ کر صبح اپنے گھر میں تھا، کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ اور اگر یہ بات آپ کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو فرمایا اگر وہ فرماتے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. ان کی اسی اعتماد و تصدیق کی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ ان کے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالی خود انہیں عطا فرمائے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. وہ یار غار محبوب خدا ہیں سب صحابی سے، مقدر ہے جداگانہ میرے صدیق اکبر کا. اللہ تعالی ہماری اور پوری امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.